ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين صاحب صدر گرامی قدر سلالت الکرام لخت جگر جلال ملت حضرت قبلہ پیر محمد مظہر قیوم مشری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واجب الاحترام علماء کرام، اساتذہ کرام اور برادران عزیز طلباء کرام، معزز سامعین، یہ مبارک محفلیں جن کا انعقاد تقریباً چھٹے روز سے آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور حضرات علماء کرام اپنے فیوضات سے اور قیمتی علمی جواہر سے آپ کی جھولیاں بھرتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ پیر سید ہدایت الرسول شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ بہت پیارا پروگرام شروع کر رکھا ہے، اللہ رب العزت اس میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں نے پہلے حضرت علامہ محمد سعید احمد صاحب اسد دامت برکاتہم العالیہ کو گزارش کی تھی کہ سب علماء کرام کو اکٹھا کریں اور ان کو اپیل کریں کہ یہ موضوعات تقسیم کر لیے جائیں، دو دو تین تین عالم ایک ایک موضوع پر مکمل تیاری کریں، کوئی مرزائیوں کے خلاف، کوئی شیعوں کے خلاف، کوئی اہل حدیثوں کے خلاف، کوئی دیوبندیوں کے خلاف، کوئی عیسائیوں کے خلاف، تاکہ تقسیم کار ہو جائے۔ ایک تو ان حضرات کا موضوع ایک ہوگا تو وہ مکمل تیاری اس کے بارے میں کر سکیں گے، پھر ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کا موقع بھی مل سکے گا، لوگوں کے ہاں ان کی مانگ بھی بڑھ جائے گی، ان کا یہ فائدہ بھی ہو جائے گا، اور پھر دوسرے حضرات کو بھی یہ تسلی ہوگی کہ اس موضوع پر فلاں شخصیات جو ہیں وہ پوری مہارت رکھتے ہیں، عبور رکھتے ہیں، تو بڑے اطمینان کے ساتھ وہ ان کو ضرورت کے وقت گزارش کر سکیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ سب حضرات نے وہی پرانی ڈگر جو ہے اسی پر ہی چلنے کو پسند کیا، اسی پر ہی مصر رہے، اور ہماری درخواست اور گزارش جو ہے وہ انسنی کر دی گئی۔ تو آپ دیکھیں اس سلسلے میں کس قدر تنزل پیدا ہو رہا ہے۔ جو ہستی ہم میں سے اٹھتی ہے تو اس کا قائم مقام کوئی نہیں ہوتا، اور اس موضوع پر یہ ان کے معلومات ہوتے ہیں، ان کا امین کوئی نہیں نظر آتا، ان کی ترجمانی کرنے والا کوئی نہیں نظر آتا۔ تو اگر یہ صورتحال چلتی رہی کچھ عرصہ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے اس طرف بھی توجہ دی جائے کہ صرف قادیانیت کے خلاف نہیں، باقی بھی بتیرے موضوعات ہیں جن پر اشد ضرورت ہے، خاص طور پر اس وقت جو اہل حدیثوں کا فتنہ ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس کے سد باب کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت وسیع ایک میدان ہے اور اس کے لیے افراد کو تیار کرنا بڑا اہم اور ضروری معاملہ ہے۔ پھر کتابوں کا مسئلہ ہے تو ہر بندہ اپنی کتابیں لے، آپ مطالعے کرے، تو یہ بھی بڑی دشواری ہے۔ تو ایک مرکز پہ کتابوں کے سٹاک ہو جائیں، حوالہ جات کی لسٹیں بن جائیں، وہ ہر آدمی کے پاس ہوں جس کی اس موضوع پر تیاری ہو، جب ضرورت پڑے تو کتابیں منگوا لی جائیں، تاکہ غیروں کو خواہ اپنے پیسوں سے تقویت مہیا کی جائے، اور ہر ایک پر یہ بوجھ بھی نہ پڑے کہ وہ اپنی اپنی کتابیں خریدے اور اپنی
جو ہے کمزور مالی پوزیشن اس کو مزید کمزور کرے. تو اس لیے یہ کوئی اجتماعی طریقہ کاری ہو تو یہ سلسلہ چل سکے گا، ورنہ ہر ایک کا انفرادی طور پر یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. بہرحال حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں. اس موضوع پر انہوں نے کم از کم کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے. اللہ رب العزت مزید ان حضرات کو توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے نوجوان ہیں جو پہلے خطاب فرما رہے تھے تو وہ ماشاءاللہ بڑے پیارے معلوماتی انداز میں خطاب فرما رہے تھے. میں نے حضرت شاہ صاحب سے پوچھا تو فرمایا طالب علم تھے ہمارے. تو ماشاءاللہ وہ طالب علم تو بندہ ساری زندگی رہتا ہے، لیکن بہرحال وہ بہت بڑے عالم بن چکے تھے اس موضوع کے لحاظ سے. تو اللہ مزید ان کے علم میں فضل میں برکتیں عطا فرمائے اور مزید انہیں ہمت اور جرت کے ساتھ مسلک کی خدمت کرنے اور مخالفین کی سرکوبی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرزے نے مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ پیدا کیا اور انگریز کی چال سے یہ سب کچھ ہوا تاکہ مسلمان ذہنی افتراق اور انتشار کا شکار ہوں. حکومتی سطح پر مسلمان محروم ہو چکے تھے حکومت سے. پہلے متحدہ ہندوستان ان کے زیر انتداب تھا، ان کی حکومت تھی، ہندو سکھ باقی قومیں محروم تھیں. پھر انگریز کے فاتح بن جانے کے بعد اور مسلم مزاحمت کے ختم ہو جانے اور مسلمانوں کی شکست کھا جانے کے بعد غیر مسلم قوتیں اور زیادہ دلیر ہو گئیں اور جرت سے کام کرنے لگ گئیں. مسلمان ذہنی پستی کا شکار ہو گئے. تو مسلمان اس بات کے منتظر تھے کہ کوئی ایسی شخصیت سامنے آئے جو مذہب کی ترجمانی کرے، عیسائیوں کا مقابلہ کرے، انگریزوں کا مقابلہ کرے. تو مرزے نے پہلے عیسائیوں کے خلاف تقریریں شروع کی، اس موضوع پر بڑے مناظرے مباحثے وغیرہ شروع کیے تو لوگوں کی اس طرف توجہ ہو گئی. پھر انگریز نے ایسا چکر دیا انہیں کہ حضرت نے خود ہی مسلمانوں کی کمر میں خنجر گھونپنے کا پروگرام جو ہے وہ بنا لیا. کبھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بالآخر مستقل نبی ہونے کا دعویٰ جڑ دیا. تو اس طرح مسلمانوں کو مزید افتراق اور انتشار سے دوچار کیا اور ان کے زخموں پر مزید نمک پاشی والا پروگرام جو ہے وہ بنایا. تو ختم نبوت مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ تھا اور اہل اسلام اس بات کے قائل تھے اور اب بھی قائل ہیں جو مسلمان ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کسی نئے پیغمبر کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ ایک مکان ہو، اس کی منڈیر پر ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہو، مکان والا لوگوں کو دعوت دے، آؤ میرے مکان کا نظارہ کرو. وہ آئیں، مکان دیکھیں اندر سے باہر سے تو کہیں کاش یہ ایک اینٹ یہاں لگی ہوتی تو مکان بالکل مکمل ہوتا. یہ اس ایک اینٹ کی وجہ سے ادھورا ہے، نامکمل ہے. تو فرمایا انا اللہ بینتو وانا خاتم النبیین، میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. اب اس سے بڑھ کر یہ مسئلہ سمجھانے کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ میں آخری اینٹ ہوں. جس طرح کہ اس مکان میں آخری اینٹ کی گنجائش تھی، ہر کوئی محسوس کر رہا تھا کہ یہ کمی ہے، یہ پوری ہونی چاہیے. اسی طرح نبوت ایک مکان ہے اور میں اس میں آخری اینٹ ہوں جو اس کی تکمیل کر رہا ہوں. تو ان حضرات کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سمجھانے کا اس سے بڑا واضح انداز کیا ہو سکتا ہے اور اس سے بہتر صورت ختم نبوت کے مسئلے کے سمجھنے کی اور کیا ہو سکتی ہے. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انتہائی دقیق مسائل کو اور جو عمیق نظر کے متقاضی مسائل تھے ان کو بڑے سادے انداز میں آپ ان حضرات کے سامنے بیان کرتے تھے اور واضح فرماتے تھے. استعارے، کنائے اور ایسی چیزوں کے آپ قائل نہیں تھے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف یہ بتلانا تھا کہ مہینہ کوئی 29 تاریخ کا ہوتا ہے، کوئی 30 تاریخ کا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا،
5 انگلیاں یہ 5 یہ 10 ہو گئیں، 3 مرتبہ لہرایا، فرمایا اشار و ہاکذا وہاکذا وہاکذا، 30 ہو گئے، اور پھر فرمایا اشار و ہاکذا وہاکذا وہاکذا، 1 انگلی بند کر لی، 29۔ تو جو نبی 29-30 کے مہینے کا فرق سمجھانے کے لیے اتنا واضح انداز اختیار فرما رہا ہے، وہ استعارے کنائے کیوں بولتا کہ ذکر عیسیٰ ابن مریم کا کیا جائے، مراد اس سے مسیح لیا جائے، روحانی باپ والا جو ہے وہ لیا جائے، اس طرح کے ہیری پھیری جو مرزے نے کی ہے۔ تو لہذا جو ظاہری مفہوم حدیثوں میں بیان کیا گیا اور اس طرح محسوس انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ختم نبوت کے اس مسئلے کو اجاگر کیا، اس کے بعد کسی بھی آدمی کے لیے ذرہ بھر اس میں گنجائش نہیں تھی کہ وہ نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ کر سکتا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ پہلے نبی موجود رہیں یا نہ رہیں، تو اللہ رب العزت نے ان نبیوں سے وعدہ یہ نہیں لیا تھا کہ میرا یہ محبوب آئے تو تمہیں مر جانا چاہیے، جہان چھوڑ جانا چاہیے، زندگی تمہاری ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ نے یہ وعدہ نہیں لیا کہ ان کے آنے پر تمہیں فوت ہو جانا چاہیے۔ اگر ان سے وعدہ لیا ہے اور انہیں پابند کیا ہے تو اس بات کا کیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کے دین کا سپاہی بھی بننا ہوگا۔ بے شک زندہ رہیں پیغمبران کرام علیہ السلام، اللہ کی طرف سے یہ پابندی کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے تمام پیغمبران کرام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، دنیا کے اندر نبی رسول بنا کر کے بھیجوں، تمہاری نبوت چمکے، رسالت چمکے، ہزاروں لاکھوں لوگ تمہارے حلقہ غلامی میں داخل ہوں، تمہاری حکومتیں قائم ہوں، تم صاحب تاج و تخت بن جاؤ، شرق تا غرب شمال تا جنوب تمہارے حکومت سلطنت کے پرچم لہرا رہے ہوں، تمہارے تخت ہواؤں پہ اڑ رہے ہوں، اور جن انسان چرند پرند درند تمہارے زیر فرمان ہوں، این اس موقع پر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، این اس موقع پر میرا یہ محبوب تمہارے پاس آ جائے جو تمہاری نبوت، رسالت، صحف اور کتب کی تصدیق کرنے والا ہے، تو تؤمنون بہ ولتنصرون، تو تمہیں ان کے ساتھ ایمان لانا ہوگا اور ان کے دین کی امداد کرنا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے یہ آئیں تو تمہیں ایمان لانا ہوگا اور ان کے دین کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ نہیں پابندی لگائی کہ تمہیں مر جانا چاہیے، فوت ہو جانا چاہیے۔ تو لہذا بے شک زندہ رہیں، سارے رہیں، بعد رہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمد کے بعد وہ اپنی نبوت سے دستبردار ہو جائیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا نبی مانیں، آپ کی شریعت کے مطابق عمل کریں اور آپ کے دین کے سپاہی بنیں، معاون مددگار بنیں۔ اس بات کی اللہ رب العزت نے ان پہ پابندی عائد فرمائی۔ اور پھر پوچھا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، جو میں بوجھ تم سے اٹھوا رہا ہوں یہ بوجھ اٹھاتے ہو؟ کوئی بہت بڑا پیر بنا بیٹھا ہو، پلنگ پہ ہو، اوپر گدے بہترین ہوں اور وہ بڑے آرام کے ساتھ، ناز نخرے کے ساتھ نیم دراز ہو، دوسرے لوگ زمین پہ بیٹھے ہوں دو زانو اتحیات کی صورت، اوپر سے کوئی ایسی شخصیت آ جائے کہ انہیں پلنگ چھوڑنا پڑے، گدے چھوڑنے پڑے، زمین پہ بیٹھنا پڑے، دو زانو ہونا پڑے، تو ظاہر ہے نفس پر گراں گزرے گا، بوجھ پڑے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی پوچھا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اقررتم اخذتم علی ذلکم اصری، یہ جو بوجھ میں تم سے اٹھوا رہا ہوں کہ پہلے نبی رسول ہوگے، حاکم ہوگے، وہ تمہارے مرید ہوں گے، امتی ہوں گے، محکوم ہوں گے، پھر تمہیں ان امتیوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے، محکوموں میں شامل ہونا پڑے، تو یہ بوجھ بہت بڑا بوجھ ہے نفس کے لیے، تو یہ برداشت کرتے ہو؟ تو قالوا اقررنا، سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تم تمام پر گواہ ہوں اور تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تو یہ لیا کہ تمہاری موجودگی میں یہ آئیں تو تمہیں ایمان لانا ہوگا، لہذا وہ ذاتیں برقرار رہیں گی، ان کا اگلا پیریڈ نبوت کا برقرار رہے گا، عند اللہ وہ انبیاء اسی طرح رہیں گے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت پر ان کا دور رسالت نبوت
مکمل ہو جائے گا. اس لیے بعد والے دور میں جو شریعت چلے گی وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چلے گی. ایک ظرف زمان ہے، ایک ظرف مکان ہے. جس طرح پہلے دور میں کئی پیغمبر بیک وقت ہوتے تھے، 30 پیغمبر اس سے بھی زیادہ بیک وقت موجود ہوتے مختلف علاقوں میں. حضرت لوط بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بھی نبی ہیں، آپ بھی نبی ہیں، تو ان کا الگ ایریا ہے، آپ کا الگ ایریا ہے. تو جس طرح ایک مکان کا نبی دوسرے مکان میں چلا جائے تو نبی ہے مگر دوسرے علاقے والوں کا نبی نہیں ہے، اسی طرح ایک زمانے کا نبی اگر دوسرے زمانے میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے زمانے کا نبی ہے، دوسرے زمانے کا نبی نہیں ہے. تو جو ظرف مکان کا معاملہ ہے وہی ظرف زمان کا معاملہ ہے. تو یہ کہنا کہ ان کی نبوت کوئی منسوخ ہو جائے گی یا وہ نبوت ان کی چھین لی جائے گی، تو چھینی نہیں جائے گی. جو ان کا پیریڈ ہے نبوت کا وہ پورا ہو گیا، عند اللہ نبی ہے، وہی مقام وہی عزت احترام ان کو نصیب ہوگا. لیکن آگے زمانہ دوسرے کا آ گیا، جس طرح ایک کا مکان علاقہ الگ ہے نبوت کا، دوسرے کا الگ ہے، وہ ادھر آئے یہ ادھر جائے، نبی ہیں مگر اس علاقے والوں کے نبی نہیں ہے، نہ وہ ان کی غلامی کے پابند ہیں. تو جو ظرف مکان کا معاملہ ہے وہی ظرف زمان کا معاملہ ہے. تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمہور کا مذہب یہی ہے. ذهب الجمهور من العلماء الى ان 4 من الانبیاء فی زمرۃ الاحیاء. علی قاری علیہ رحمت شرافی کا اکبر میں فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ 4 پیغمبران کرام علیہ السلام یہ اسی طرح زندہ موجود ہیں، 2 زمین کے اندر حضرت خضر اور حضرت الیاس، اور 2 آسمانوں کے اندر حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو لہذا اگر وہ زندہ ہے آسمانوں پر ہوں یا زمین پر ہوں تو وہ پابند اس کے نہیں کہ وہ مریں جہان چھوڑیں، وہ پابند اس کے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں داخل. اور شب معراج تمام پیغمبران کرام کو اللہ رب العزت نے بیت المقدس میں اکٹھا فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امامت فرمائی، انہوں نے اقتداء کی، نبی پاک کی شریعت کے مطابق انہوں نے نماز پڑھی، آپ کے قرآن کی قرات کے مطابق نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کیا. تو لہذا وہ جو عہد تھا روز الست کا تو وہ انہوں نے اس مقام پہ پورا کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سے آپ کی امت میں داخل ہیں اور اب بھی تشریف لائیں گے تو ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آ سکتے ہیں اور نبی پاک کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، پھر کوئی نیا آپ کی امت سے پیدا ہو جائے، تابع آپ کا ہو، پھر فرق کیا پڑے گا؟ وہ مستقل نبی تھے، تابع نبی نہیں تھے، مستقل نبی تھے، صاحب کتاب تھے، لیکن اب وہ امتی بن رہے ہیں. تو پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ اگلے مستقل صاحب کتاب نبی جب نبوتوں کے دعووں سے دستبردار ہو کر محض امتی بن رہے ہیں تو پھر امتیوں میں سے کسی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا کیا حق حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ اگلے پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، لیکن وہ پیغمبری کا دعویٰ ترک کر رہے ہیں. محض اور محض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے وہ دین کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں. تو جب اگلے نبی دعوے نبوتوں کے چھوڑ کے محض امتی کی حیثیت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی خدمت کریں تو امت میں سے کسی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا کیا حق حاصل ہو سکتا؟ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑا واضح انداز میں اس فرق کو بیان فرمایا. ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کے دور میں امتوں کا کنٹرول انبیاء کے ذریعے تھا. ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ پر تشریف لے آتا. لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وسیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے. فیکثرون، وہ بتیرے ہو جائیں گے. تو تم کیا کرنا؟ فو بیعت الاول فالاول، جو پہلے خلیفہ بنے اس کی بیعت کرنا، جو اس کے ساتھ دوسرا مدعی بن بیٹھے اس کے بیعت نہ کرنا، اس کے خلاف کارروائی کرنا. ان میں اچھے بھی ہوں گے، عادل بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے. تو آتوہم حقہم، جو ان کا حق تم پر ہے وہ ان کو دیتے جاؤ.
اور جو تمہارا حق وہ نہیں دیتے ہیں تو فإن اللہ سائلہم اما استرعاہم، اللہ خود ان سے پوچھ لے گا کہ میں نے تمہیں حکومت دی تھی، لوگوں کے یہ حقوق تم واضح صورت بھی کوئی ہو سکتی ہے آپ کے آخری نبی ہونے کے بیان کی، اور آپ کی مفہوم کی وضاحت کی، اس سے بہتر صورت بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت میں آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے۔ تو پتہ چلا صلاحیتیں موجود ہیں، استعداد کامل ہے، اہلیت مکمل ہے، لیکن چونکہ نبی کریم علیہ السلام پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بن سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فنا فی الرسول بقاب الرسول کا مقام حاصل ہے، مرزے کو بھی دعوت تو ہے کہ میں بروزی نبی ہوں، میں اتباع کاملہ کی بدولت فانی ہو چکا ہوں نبی پاک کی ذات میں، اور صرف ظاہر میں ہوں، حقیقت میں اندر نبی کریم علیہ السلام ہے۔ لیکن جس بیچارے کو نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں تھی، زکوٰۃ اس نے دینی کیا تھی، الٹا لوگوں کے چندے بٹورے اور ہضم کر گیا، حج کرنا استطاعت کے باوجود جسے نصیب نہیں ہوا ہے، تو اس میں اتباع کامل کہاں سے آئی؟ تو بہرحال یہ تو خالی ڈینگ ہے اس کی۔ تو جس صدیق اکبر کو یہ حیثیت، یہ مرتبہ، یہ مقام یقیناً حاصل ہے، وہ کیوں نہ نبی بنے؟ روایات میں آتا ہے کہ جب مدینہ پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت صدیق پہنچے، اہل مدینہ جنہوں نے زیارت کی ہوئی تھی وہ تو آپ کے ہاتھ چومتے، قدم چومتے، جنہوں نے پہلے سرکار کو نہیں دیکھا ہوا تھا تو وہ آ کے حضرت صدیق کی دستبوسی کرتے، پابوسی کرتے، سمجھتے کہ یہ نبی ہے۔ کیوں؟ وہ عمر میں ذرا بڑے نظر آتے تھے حضرت صدیق، اس لیے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہیں۔ تو چلو عمر میں وہ بڑے نظر آتے تھے، ہوتی ہے بعض بندے جو ہیں ان کی کایاں ایسی ہوتی ہے، بدنی صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ عمر چھوٹی بھی ہو وہ بڑے معلوم ہوتے ہیں، بعض بندے عمر کے بڑے ہوتے ہیں بالکل جوان نظر آتے ہیں، تو یہ فرق تو ہوتا رہتا ہے، مگر یہ کوئی ہے قاعدہ قانون کہ جو عمر میں وڈیرا ہو تو وہ نبی ہوتا ہے؟ کیا چہرہ بددعا نہیں بتلا رہا تھا کہ نبوت ادھر ہے؟ کیا علم نشرح والا سینہ نہیں بتلا رہا تھا کہ نبوت ادھر ہے؟ ما زاغ البصر والی آنکھیں نہیں بتلا رہی تھی کہ نبوت ادھر ہے؟ وما ینطق عن الہوا والے ہونٹ نہیں بتلا رہے تھے کہ نبوت ادھر ہے؟ ید اللہ والے ہاتھ نہیں بتلا رہے تھے کہ نبوت ادھر ہے؟ تو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صرف میں نہیں کہتا، یقول نایتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قامت زیبا اور صورت زیبا کا نظارہ کرے گا، اس کا رد عمل یہی ہوگا کہ ایسا پیکر حسن و جمال نہ کبھی پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھنا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء، میری آنکھ نے تمہارے جیسا پیکر حسن نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے ہی تمہارے جیسا پیکر جمال جو ہے اسے جنم نہیں دیا۔ تو ایسی بے مثل بے مثال ذات کے بارے میں نبوت کا نظریہ نہ ذہن میں آئے، حضرت صدیق کو صرف عمر کے بڑے ہونے کے لحاظ سے، بال سفید ہونے کے لحاظ سے آپ کی نبوت کا وام پڑے، اس کا تک کیا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ غار کی اس 3 دن رات کی خدمت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان پر ایسی اتحادی نگاہ فرمائی تھی، توجہ اتحادی فرمائی تھی کہ ان کے ظاہر اور باطن کو اپنے جیسا بنا دیا تھا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت کے مہمان آ گئے تو انہوں نے حضور مجدد الف ثانی کی خلافت کے بعد پیری ان پہ چھوڑ دی، آپ درویشانہ حالت میں گوشے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، تو کوئی لنگروں وغیرہ کا انتظام اہتمام، مریدوں کے لیے بیٹھنے کرنے کے لنگر مہمان خانے وغیرہ نہیں تھے۔ مہمان آئے تو پریشان ہو گئے
کہ میں اب ان کی روٹی پانی کا انتظام نہ کروں تو سنت کا خلاف ہے، اور کروں تو وظائف گئے، وقت خراب ہوا۔ کسی ششپنج میں تھے کہ قریب ایک ماچھی تھا جس کا ہوٹل تھا یا کاروبار تھا، تو اس نے پرتکلف کھانا تیار کر کے پیش کر دیا۔ آپ خوش ہو گئے اور فرمایا بے خواچے میں خواہی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے زمین نہیں مانگی، مکان نہیں مانگا، کسی جگہ معاشقہ نہیں تھا کہ کہتا فلاں جگہ میری شادی ہو جائے۔ اس نے بڑا پیارا مطالبہ کیا، کیا؟ مرا مثل خود سازید، مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ تو تحمل ہے امر نہ داری، میری محنت ہے مدتوں کی، میں نے مجاہدوں کی کدالوں سے بیلچوں سے دل کی نالی کو کھود کھود کے سمندر بنا دیا ہے۔ اب اس کا پانی میں تیرے دل کی چھوٹی سی نالی میں پلٹوں تو تو بھی غرقاب ہو جائے گا، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلا، اپنی حیثیت گنجائش دیکھ کے مطالبہ کر، یہ تیری گنجائش سے والا تر مطالبہ ہے۔ اس نے عرض کیا حضور اگر تم مجھے اپنے جیسا بنا دو تو کیا ہوگا؟ فرمایا تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا حضور مرنا تو میں نے ہے ہی، وہ ایک دن مقرر ہے، اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی موت، مگر اب میں عام ماچھی رہ کے نہیں مرنا چاہتا، میں باقی بلا بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے تم لجپالو، اپنا وعدہ پورا کرو، مجھے باقی بلا بناؤ، میں جیوں یا مروں میری قسمت۔ آپ الگ کمرے میں لے گئے، توجہ اتحادی ڈالی، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیر اپنی روح کو مرید کی روح سے ملا دیتا ہے، اور جو انوار تجلیات پیر کی روح میں ہوتے ہیں وہ مرید کی روح میں منتقل کر دیتا ہے۔ تو آپ نے توجہ اتحادی ڈالی، جب باہر نکلے تو نہ باطنی مقامات میں کوئی تفاوت تھا، نہ ظاہری شکل و صورت کے اندر کوئی تفاوت تھا، صرف اتنا فرق پتہ چلتا تھا کہ جو اصل باقی باللہ تھے وہ ہوش میں تھے، اور جو اب تازہ باقی باللہ بنا ہے وہ مخمور تھا، مدہوش تھا، مستی کی حالت میں تھا، 3 دن زندہ رہا پھر فوت ہو گیا۔ تو اگر ایک وقت کی مہمانوں کی روٹی پیش کرنے پر نبی کریم علیہ السلام کی امت کا ولی صدیوں بعد میں پیدا ہونے والا اتنی سخاوت کر سکتا ہے کہ ایک ماچھی کو باقی باللہ بنا سکتا ہے، تو جس نبی الانبیاء پر حضرت صدیق اپنی جان قربان کر رہے ہیں، مال قربان کر رہے ہیں، بیوی بچیوں کی عزتیں قربان کر رہے ہیں، بچوں کی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، اور اتنے لمبے سفر میں جب دشمن نے تعاقب کرنا ہے اور حضرت صدیق کو معاف نہیں کرنا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بل یفہم بانک انت الذی تحملنی علی ما ادعی ہے، ابو بکر تو میرے اس سفر ہجرت میں ساتھ دیتا ہے۔ عرض کیا حضور میں تو 6 ماہ سے انتظار میں بیٹھا ہوں، جانور خریدے ہوئے ہیں، انہیں اعلیٰ چارہ دے رہا ہوں تاکہ موٹے تازہ فرما ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، رستے میں جاتے ہوئے کوئی کمزوری نہ دکھلائیں، میں تو 6 ماہ سے تیار بیٹھا ہوں۔ اور سوچ لے ان تطلب کما اطلب بل یفہم بانک انت الذی تحملنی علی ما ادعی ہے، جس طرح میرا تعاقب ہوگا تیرا بھی تعاقب ہوگا، بلکہ سمجھا یہ جائے گا کہ ابو بکر ساتھ نہ لگتا تو محمد نے دعویٰ نبوت کا کرنا ہی کوئی نہیں تھا، یہ دعویٰ کرایا ہے ان سے نبوت کا تو ابو بکر نے کرایا، اس لیے اتنے میرے دشمن نہیں بنیں گے جتنے تیرے دشمن بنیں گے، اب سوچ کے بدلا ساتھ دیتا ہے۔ تو حضرت صدیق کا جواب کیا تھا؟ لو عشت عمر الدنیا وانا اعذب فی جمیعہا اشد عذاب لا ينزل علی موت مریح ولا فرح منیح وکان ذلک فی محبتہ کا، یا رسول اللہ اب سے قیامت تک میری عمر لمبی ہو جائے، ہر دکھ مجھ پہ ٹوٹ پڑے، ہر مصیبت میرے اوپر نازل ہو جائے، نہ موت آئے کہ جان چھوٹے، نہ سکھ کی کوئی گھڑی نصیب ہو، پر تمہاری محبت کا دامن میرے ہاتھ میں ہو، لکان ذالک احب الی من ان اتنعم فی جمیعہا اشد النعم وانا مالک لجمیع ممالک ملوکہا، میں پوری دنیا کا بادشاہ بنوں، دنیا کے بادشاہ نواب میرے دست بستہ غلام ہوں، ہر نعمت سکھ مجھے نصیب ہو، پر تمہاری محبت کا دامن میرے ہاتھ میں نہ ہو، مجھے یہ سکھوں والی زندگی نہیں پسند، اور وہ دکھوں والی جب تمہاری محبت کا دامن میرے ہاتھ میں ہو وہ زندگی مجھے پیاری ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا جرم اللہ علی قلبک ووجدہ موافقا لما جرى علی لسانک فجعلک منی بمنزلۃ روح من البدن والراس من الجسد، یقیناً اے ابو بکر اللہ تیرے دل پہ مطلع ہوا ہے، اور جو تو زبان سے کہہ رہا ہے وہی تیرے دل میں پایا ہے، اس لیے اللہ نے تیرا میرا وہ مقام بنا دیا ہے جو سر اور دھڑ کا ہوتا ہے اور روح اور بدن کا ہوتا ہے۔
تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قربانی کی بدولت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی توجہ اتحادی سے نواز دیا تھا. اس لیے اہل مدینہ کو شکلیں بھی ایک جیسی نظر آ رہی ہیں، انوار تجلیات بھی ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، اس لیے مغالطہ لگ رہا ہے. تو حضرت صدیق اٹھ کے چادر تان کے نبی کریم علیہ السلام کے سر پہ کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والوں کو پتا چلے کہ یہ تو نوکر ہے، مخدوم وہ ہے جو چادر کے نیچے تشریف فرمائے. تو جس صدیق کو فنا فی رسول بقاب رسول کا مقام حاصل ہے وہ کیوں نہیں نبی بن رہے؟ تابع نبی وہ کیوں نہیں بن رہے؟ مولا مرتضیٰ کیوں نہیں بن رہے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مجمع کے اندر کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کے مولا ہیں. الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے لہذا یہ نبی نہیں ہو سکتے ہیں. تو جب اتنی کامل ہستیاں جو ہیں وہ نہ مستقل نبی بنے نہ تابع نبی بنے تو ایسا بندہ جسے نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوتی تھی وہ اس مقام پہ کیسے فائز ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مشخص علامت بیان کی کہ آپ 2 چادروں میں اتریں گے، زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، ایک تہبند ایک اوپر اوڑھنے والی. تو مرزا کہتا ہے ان 2 چادروں سے مراد ہیں 2 بیماریاں، ایک اوپر والے حصے میں ہوگی ایک نچلے حصے میں. تو مجھے بھی 2 بیماریاں ہیں، ایک میرے سر میں بیماری ہے چکراتا رہتا ہے، دوسری نچلے حصے میں بیماری ہے کہ مجھے دھڑا دھڑ پیشاب آتا رہتا ہے. دن میں 200 مرتبہ تک حضرت پیشاب فرمایا کرتے تھے. تو جو دن میں 200 مرتبہ پیشاب کرتا ہے وہ استنجا کب کرتا ہوگا، وضو کب کرتا ہوگا، نماز کتنی پڑھتا ہوگا؟ تو جسے نماز تک پڑھنا نصیب نہیں ہے وہ فنا فی رسول بقاب رسول کے مقام پہ کیسے فائز ہو گیا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، نبی پاک کی شریعت کا علم بھی حاصل کیا، پھر مجاہدے بھی یہ ہیں 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، 25 سال کا عرصہ جنگلوں میں گزارا، روزہ رکھا تو درختوں کے پتے کھا کے، کھولا تو درختوں کے پتے کھا کے، رات جاگتے ہوئے گزرتی ہے قیام میں، دن سیام میں گزرتا ہے. 15 سال کا عرصہ ایک قدم پہ کھڑے ہو کر عشاء کے بعد الف لام میم سے شروع کر کے والناس پہ ختم کرتے ہیں. تو ان کو یہ مقام نہ ملا حسنی حسینی سید ہو کر اور اتنے عالم ہو کر، اتنے مجاہد ریاستیں کرنے کے باوجود. حضور خواجہ ہند جو آئے تو اکیلے ہندوستان میں گئے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے گئے. وہ امتی کے امتی رہے، وہ نبی نہ اصلی بنے نہ تابع بنے نہ ذلی بروزی بنے. تو مرزے کو جس کو شریعت پہ عمل کی بھی توفیق نہیں ہوئی وہ کیسے نبی بن گیا؟ تو میرے بزرگ اور بھائیوں، باقی مسئلے تو دور کے ہیں. بہرحال میرے عزیز محترم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے حضور اعلی حضرت گولڈوی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مباحث مناظرے کا معاملہ. تو جس کا دعویٰ نبی ہونے کا ہو اور وہ نبی کے ایک امتی کے ساتھ مناظرے کی جرت نہ کر سکے اس کے دعوے کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ نبی تو صاحب معجزات ہوتے ہیں، وہ اپنی اس باطنی قوت سے مد مقابل جو ہیں تو ان کو مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں، بے بس کر کے رکھ دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس حکومت تھی، فرعون کے پاس حکومت بھی ہے، خدائی دعوے دار بھی ہے، مگر فرعون کچھ بگاڑ سکا موسیٰ علیہ السلام؟ یا فرعون سے ڈرے موسیٰ علیہ السلام کسی مقام پر؟ تو پھر مرزے کو جرت نہیں پڑ رہی کہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام کے ساتھ جن کے پاس بظاہر نہ کوئی حکومت ہے، نہ سلطنت ہے، نہ فوج ہے، نہ سپاہ ہے، خالی باتیں کرنا ہے، تو ان کے سامنے وہ باتیں مباحث مناظرے کی صورت میں کرنے کی جرت نہیں کر سکا، آ نہیں سکتا، وہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریفہ میں پڑھا کہ جب مرزا نے یہ کہا نا کہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں عربی میں بے نکت الفاظ میں اور ثالث مقرر کر لیتے ہیں، تو جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا وہ سچا ہو جائے گا، جس کے خلاف ہو گیا وہ جھوٹا ہو جائے گا. تو اعلی حضرت گولڈوی نے کیا فرمایا کہ
کاغذ قلم دوات تو بھی رکھ دے، کاغذ قلم دوات میں بھی رکھ دیتا ہوں، تو اپنی قلم کو کہہ وہ لکھے، میں اپنی قلم کو کہوں گا کہ وہ لکھے، جس کی لکھے گی وہ سچا ہو گیا، جس کی نہیں لکھے گی وہ جھوٹا ہو گیا۔ تو مرزا یہ چیلنج قبول نہ کر سکا۔ تو جو امتی ہے اور 14ویں صدی کا امتی ہے وہ یہ دعوے کر رہا ہے کہ تو بھی کاغذ قلم رکھ اور اسے لکھنے کا حکم دے، میں بھی کاغذ قلم رکھتا ہوں، اسے لکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو صرف یہ نہیں کہ تو لکھے عربی اور میں لکھوں عربی، قلم آپ لکھتی رہے، تو صرف توجہ اس پہ ڈال، میں بھی توجہ ڈالتا ہوں، قلم آپ لکھتی رہے گی، تو جس کی لکھ گئی وہ سچا ہو گیا، جس کی نہ لکھے جھوٹا۔ تو وہ نبوت کا دعوے دار ہے، آپ امتی اور غلام ہونے کے دعوے دار ہیں، مگر وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا ہے۔ تو ایسا آدمی نبوت کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ سراسر فراڈ تھا، دھوکہ بازی تھی اور انگریز کی سرپرستی حاصل تھی، اس لیے یہ مرزا صاحب کرتوت کرتے رہے۔ میں جامعہ رضویہ میں حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ دور شریف کا ایک طالب علم تھا، تو مرزائیوں کی ایک جماعت یہاں آ گئی، تو وہ اسی طرح بحث مباحثہ کرنے لگ گئے۔ تو میں نے کہا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام علیہ رضوان نے جہاد کیا اور اس کے دعوی نبوت کو قبول نہ کیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، تو پتہ چلا کہ قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اجماع ہے اس پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو قتل ہو گیا، لیکن مرزا کے خلاف باوجود کوششوں کے مرزا قتل نہیں ہوا، لہذا ثابت ہوا یہ سچا ہے وہ جھوٹے ہے۔ تو میں نے کہا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حملہ اس چیک اپ کے لیے کیا تھا کہ قتل ہو گیا تو جھوٹا ہوگا، نہ ہوا تو سچا ہوگا، اس چیکنگ کے لیے حملہ کیا تھا، یہ جھوٹا سمجھ کے اس کے خلاف کارروائی کی تھی۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسے جھوٹا سمجھ کے اس کے خلاف کارروائی کی تھی، تو پھر صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر مدعی نبوت کو جھوٹا سمجھیں اور اس کے خلاف کارروائی کریں۔ پھر تم نے کہا ہے کہ وہ جھوٹا تھا مسیلمہ لہذا قتل ہو گیا، یہ سچا تھا لہذا قتل نہ ہوا۔ تو قرآن بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہودی لوگ یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو ناحق طور پر قتل کرتے تھے، تو پھر وہ اللہ کے نبی ہیں، برحق ہیں، مگر شہید بھی ہو گئے۔ قتلہم الانبیاء بغیر الحق، ان کے انبیاء کو ناحق طریقے پر قتل کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو ملعون ٹھہرایا اور طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کیا۔ تو پتہ چلا برحق نبی بھی قتل ہوتے رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قتل ہو وہ جھوٹا ہوگا، جو قتل نہ ہو سکے وہ سچا ہوگا۔ یہ انگریز کی پشت پناہی کی وجہ سے اسے یہ سارا کچھ جو ہے تحفظ وغیرہ وہ حاصل رہا، ورنہ یہ کب کا ختم ہو کے رہ جاتا۔ تو بہرحال صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ اجماع اور یہ اقدام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی نہیں آ سکتا، آ بھی سکتے ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ آئیں گے، لیکن مطلب ہے سچا نبی کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ جھوٹے تو نبی پاک نے آپ بتلایا ہے 30 آئیں گے جن میں آخری دجال ہوگا۔ سیوبہ سبادی دجالون کذابون ثلاثون، میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، آئیں گے، مگر سچے نہیں آئیں گے، جھوٹے آئیں گے۔ تو مرزا صاحب بھی بے شک ہیں نبی پاک کی پیشین گوئی اور غیبی خبر کے مطابق ہیں، مگر جھوٹے ہیں، سچے نبی نہیں ہیں۔ بحث اس میں ہے کہ سچا نبی کوئی نہیں آ سکتا ہے، یہ تو نہیں کہ سرے سے کوئی نہیں آ سکتا، جھوٹے دعوے دار جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اور صرف مسیلمہ کی بات نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے 30 کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ لہذا ہمارا بالکل عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب نبی ہیں، پر ان 30 میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی جو ہیں وہ ہوں گے، جن میں سے آخری